رمضان کا پہلا دن ہے اور پہلے دن سے ہی ہم سب بہت ایکسائٹیڈ ہیں کہ ہمیں کچھ زندگی میں کچھ نیا کرنا ہے، نئی عادتوں کو لانا ہے، پرانی عادتوں کو چھوڑنا ہے، گناہوں کو معاف کروانا ہے۔ تو جو بھی آپ نئی عادتوں کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہ رہے ہو، اس میں آپ میری بات یاد رکھیں کہ نمبر فرسٹ پہ جو چیز آپ رکھیں گے، اگر آپ نے لسٹ بنایا ہوا ہے تو لسٹ میں نمبر فرسٹ پہ جو پہلی کی پرائرٹی ہوگی وہ ہوگی تہجد کی نماز کی۔ سبحان اللہ، اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو انٹری دیں، اپنی زندگی میں تہجد کی نماز کو اس طریقے سے پکا کر لیں آپ، جس سے کہ آپ کی زندگی میں آپ معجزات کو ہوتا ہوا دیکھو گے۔ تو آپ آئیے اللہ تعالیٰ کی کچھ چند آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں، جس میں آپ کو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی نماز کو اتنا پاورفل کیوں بتایا ہے، تہجد کی نماز پڑھنے کو اتنا کیوں کہا گیا ہے۔ پہلی پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یو ول گیٹ کلوزر ٹو اللہ، اللہ ول میک آل یور افیئرس ایزی۔ سبحان اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاؤ گے۔ تہجد پڑھنے سے آپ اللہ کے بہت قریب ہو جاتے ہو۔ مطلب اگر آپ کو کسی سے دوستی کرنی ہے تو آپ کیا کرو گے؟ کوئی ایسا راستہ ڈھونڈو گے جس سے کہ جلد سے جلد آپ اس کا دل جیت سکو، جلد سے جلد آپ کی دوستی ہو جائے، رائٹ؟ تو اللہ تعالیٰ سے بھی اگر آپ کو کنیکشن پکا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی اگر آپ کو دوستی کرنی ہے، تو تہجد ایک ایسی نماز ہے جہاں پہ بہت شارٹ ٹائم میں آپ اللہ تعالیٰ اور آپ کے بیچ کا رشتہ بہت پکا ہو جائے گا، آپ کے سارے لاسٹ کنیکشنز دوبارہ سے بحال ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو تہجد پڑھنے کا جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے دوست بن جاتے ہیں، اور جب اللہ کسی کا دوست ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ اسے پھر کیا ہی ٹینشن، اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، اس کے دنیا کے بھی افیئرس کے لیے اور آخرت کے بھی افیئرس کے لیے۔ سبحان اللہ۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے والوں کے تمام معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ دنیا میں ہمارے بہت سارے معاملات اٹکے میں پھنسے ہوئے ہیں نا، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کا رشتہ لگ کے بھی ٹوٹ جا رہا ہے، کسی کے جاب انٹرویو میں بار بار وہ فیل ہو جا رہے ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں لائف میں جس سے ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں، ہم پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھنے سے نا وہ جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، وہ کہیں نہ کہیں گناہوں کی وجہ سے بھی وہ رکاوٹیں آتی ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم دنیا میں اتنے زیادہ پاگل ہو چکے ہیں کہ اللہ سے ہمارے کنیکشن ہی ختم ہو گیا، دوستی ہی نہیں رہی اللہ تعالیٰ سے، استغفر اللہ۔ اس وجہ سے بھی ساری رکاوٹیں زندگی میں آتی ہیں، کیونکہ غیب کی خبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو ہے، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوتی ہیں۔ تہجد کی نماز میں کیا ہوگا نا کہ آپ کی جو رکاوٹیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ دور کر دیں گے، آپ کے تمام معاملات سلجھنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ تہجد پڑھیں اور خود دیکھیں اس بات کو کہ کیسے آپ کے معاملات اللہ تعالیٰ طے فرما دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب کسی نہ کسی چیز میں اسٹک ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، چیزیں ہو نہیں رہی، کوشش کرتے ہیں ہو نہیں رہی۔ تہجد نماز آپ کے لیے یہاں پہ بھی معجزات کے دروازے کھول دیں گے اللہ تعالیٰ، کہ وہ چیز ہونے لگ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ آسانی سے۔ نیکسٹ پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد نماز میں یور سسٹیننس ول رائز اینڈ اللہ ول گرینٹ کیور فار یور النس۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتے ہیں تہجد کی نماز پڑھنے سے آپ کا رزق کشادہ ہوتا ہے۔ رزق جیسے جیسے دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ہمیں مل بھی رہی ہیں الحمدللہ، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ کم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کوانٹٹی کم ہے، یہ اور ہو جاتی تو کیا بات تھی، پیسہ ہو، صحت ہو، محبت ہو، کچھ بھی چیز ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تہجد پڑھنے میں نا آپ کا جو رزق ہے وہ کشادہ بڑھ جاتا ہے، آپ کا سسٹیننس ول رائز، چیزیں بڑھنے لگیں گی، ترقی کرنے لگو گے آپ، گروتھ ہونے لگ جائے گی آپ کی زندگی میں، خوشیاں آنے لگ جائیں گی، آپ کو لگے گا یہ سب کیسے ہو رہا ہے، اتنے پازیٹیوٹی آنے لگ جائے گی، نگیٹیوٹی آٹومیٹیکلی چھٹ جاتی ہے۔ تہجد میں اتنا زیادہ پاور ہے اوہو سبحان اللہ کہ آپ کی زندگی کی نگیٹیوٹی چھٹنے لگ جاتی ہے اور پازیٹیوٹی کے لیے آپ دروازے کھول دیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کی بیماریوں میں شفا ہے۔ اچھا دیکھیں بیماریاں، بہت سارے لوگ پریشان ہیں، بہت بیمار ہیں، ڈاکٹر کے پاس گئے، پیسے خرچ کیا، پانی کے جیسے پیسہ بہا رہے ہیں، بہت کوشش کرتے ہیں کیسے بھی ٹھیک ہو جائے، ٹھیک نہیں ہو پا رہے، سالوں سال کوشش کر رہے ہیں، الگ الگ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں، بیچارے پریشان ہیں، بے چین رہتے ہیں، سب کچھ آزما لیا نا، اب آپ تہجد بھی آزما لیں۔ آپ نے سب آزما لیا، ٹھیک ہے، رائٹ؟ اب اللہ تعالیٰ کے کہنے پہ آپ تہجد کی نمازی ایک بار آزما کے دیکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تہجد میں بیماریوں کے لیے شفا رکھا ہے، آپ اس جگہ پہ جاؤ گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ تہجد تک پہنچائیں، انرجی آپ لگا رہے ہو، ایفرٹ لگا رہے ہو تو اور جگہ لگا رہے ہو، ذرا صحیح جگہ بھی لگا کر دیکھیں۔ تو یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ آپ کی پرانی سے پرانی بیماریاں آپ کی وہ سب تہجد میں شفا ہے۔ تو یاد رکھیں سے بیماریاں وہ بھی نہیں ہوتی کہ جو ہمیں اوپر سے دکھ رہی ہیں، اندر سے بھی تو ہم سب کہیں نہ کہیں بیمار ہی ہیں، مینٹل ٹراما، ایموشنل ٹراما، پین، تکلیف، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، بچپن کا چائلڈہڈ ٹراما ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہماری فطرتاً بھی تو ہم بہت بیمار ہیں، جھوٹ، فریب، لالچ، دھوکہ، نہ جانے کیا کہ یہ سب بھی تو کہیں نہ کہیں روح کی بیماری ہی ہے، دل کی بیماری ہی ہے، دل ہمارا کالا ہو چکا ہے اور ہم سچے نہیں رہے اور ہمارے اندر لالچ ہے، نہ جانے کیا 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 کچھ بغض ہے، یہ سب بھی تو کہیں نہ کہیں بیماری ہی ہے ایک طریقے کی۔ تو ان سب کا بھی شفا آپ کو تہجد میں اللہ نے رکھا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دیں گے جہاں آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آپ بیمار ہو، کئی سال سے آپ بیمار ہو، کئی سال سے ہم سب لوگ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس بیماری کا علاج تہجد میں رکھا ہے سبحان اللہ۔ نیکسٹ جو بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ول امیڈیٹلی گیو سولوشنز ٹو یور پرابلم۔ سبحان اللہ، مطلب بہت جلدی اللہ تعالیٰ آپ کی پرابلم کو سولوشن دیں گے، جو بھی پرابلم میں ہو آپ، وہ
ہمیں لگتا ہے کہ اب تو بہت ٹائم لگے گا اسے، اب اس کا سولوشن اتنی جلدی نہیں ملے گا کیونکہ یہ پرابلم بہت بڑی ہے اور اب تو ٹائم لگے گا، کیونکہ ہمیشہ میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب بھی میرے ساتھ کوئی پرابلم آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے اس کو ٹھیک ہونے میں. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم تہجد میں آؤ اور میں تمہاری پرابلم کو سولوشن فوراً دوں گا، امیڈیٹلی. آپ ورڈ دیکھ رہے ہو. تو بڑے سے بڑی جو پرابلم آپ کی زندگی میں آ گئی ہے اگر، تو آپ تہجد تک اپنی پہنچ پہنچائیں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ شفا رکھی ہے، آپ کے پرابلم کو سولوشن فوراً آپ کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میں نہیں کہہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے میں آپ کو ایکسپلین کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے تہجد کے بارے میں بیان کر رہے ہیں کہ تہجد کو اتنا معجزات والی نماز کیوں کہی جاتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ڈیورنگ تہجد اللہ سیز از دیر اینی ون ٹو انووک می از دیٹ so that I may respond to invocation? Is there anyone to ask me so that I may grant him his request? Is there anyone seeking my forgiveness so that I may forgive him? سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں تہجد کے وقت، اللہ تعالیٰ بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں، بالکل نیچے والے اسکائی پہ آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کیا کوئی ہے جو مجھے انووک، ورڈ آپ سن رہے ہو انووک کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا کوئی ہے جو میرے پیچھے پڑا ہے، کیا کوئی ہے کوئی مجھ سے پیچھے پڑ کے کوئی مانگ رہا ہے، کوئی ریکویسٹ کر رہا ہو، کوئی مجھ سے کچھ مانگ رہا ہو، یا کوئی ایسے گناہ میں جس میں ہم سے ہو گئی کچھ گناہ اور ہم کہیں نہ کہیں احساس میں، گلٹ کے احساس میں اندر ہی اندر ہم گھول رہے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ ہم سے ہو گیا اب کیا ہوگا، اور وہ گناہ کا بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جا رہا ہے اور ہم اندر ہی اندر گھلتے ہیں، کسی کو بتا بھی نہیں پاتے کیونکہ وہ گناہ عجیب سی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے بتانا بھی نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا گناہ تم میں سے کوئی کر کے بیٹھے ہو جس کو میں معاف کر دوں، جس کو میں دھو دوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں، آوازیں لگا رہے ہیں کہ کوئی انووک کر رہا ہے کیا مجھے، کیا کوئی مجھ سے مانگ رہا ہے، کوئی ریکویسٹ ہے ایسی کسی کی جو میں اس کی ریکویسٹ کو پورا کر سکوں. اور ہمیں ریکویسٹ کرنے کی تو ٹائم ہی نہیں ہے، دنیا میں ادھر ادھر جا کے ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن جہاں ریکویسٹ کرنا چاہیے، جہاں تک اپنی ریکویسٹ پہنچانی ہے، جہاں التجا کرنی ہے، وہاں تو کر نہیں رہے. تو اس رمضان میں سب سے اچھا موقع ہے یہ کہ ایک ایسی عادت ہم اپنی زندگی میں انٹروڈیوس کریں، وہ عادت تہجد سے بیٹر کچھ نہیں ہو سکتی میرے نزدیک. سبحان اللہ. نیکسٹ پوائنٹ میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یور تہجد دعاز ول آلویز کم ٹرو اینڈ اف ناٹ دین اللہ سبحانہ تعالیٰ آلویز گیوز یو سم تھنگ ایون بیٹر دین واٹ یو پریڈ فار. آلویز آلویز. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں پہلے تو آپ نے جو دعا کی ہے وہ قبول ہوگی، جیسے آپ چاہتے ہیں ویسا ہوگا، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ملٹیپل ٹائمز بہترین بنا کے آپ کو دے دیں گے. پہلے تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کہتے ہیں، کیونکہ اور نمازوں میں جو ہم دعا کرتے ہیں نہ ہو سکتا ہے وہ دعا ہمارے اکارڈنگ ہمارے جیسی قبول نہ ہو، وہ دعا الگ الگ طریقے سے بھی قبول ہوتی ہے. لیکن تہجد میں جو دعا کی جاتی ہے وہ آپ جیسا چاہتے ہو اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے آپ کو ظاہر کرتے ہیں اس چیز کو، آپ کو ویسے ہی وہ چیز مل جاتی ہے آپ کے حق میں اور بہترین ہو کر، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ کہا بھی تو جاتا ہے نا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تہجد کی دعا ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنے ٹارگیٹ کو مس نہیں کرتی ہے نا. سبحان اللہ. مطلب وہ بالکل ویسی جا کے لگتی ہے، سیدھی تیر جا کے بالکل آپ کے ٹارگیٹ پہ جا کر لگے گی. تو یہ تہجد کی دعا ایسی ہی ہوتی ہے. لیکن چلیں کچھ کیسز میں ایسا بھی ہے، کچھ ایکسپیرینس ایسے بھی ہیں کہ کوئی دعا اگر قبول نہیں ہو پائی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تو اس کے بدلے میں تمہیں اس کو تمہارے حق میں بیٹر بنا کر میں تمہیں دے دوں گا. مطلب اس کا ریپلیسمنٹ بہت بیٹر ہوگا، جو تمہیں لگے گا اچھا ہوا کہ وہ نہیں ملا، یا اچھا ہوا وہ چیز مجھے نہیں ملی ورنہ یہ کیسے ملتی. سبحان اللہ. تو دیکھیں ون ون سچویشن ہے، ون ون سچویشن ہے. پہلے تو آپ جو چاہ رہے ہو آپ کو وہی آپ کے حق میں بہترین ہو کر مل جائے گی، نہیں بھی ملی تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی ہی درجے زیادہ بہترین چیز کو آپ بنا کر آپ کو دے دیتے ہیں. اور یہ آلویز اللہ تعالیٰ ورڈ یوز کر رہے ہیں، آلویز. اسے چھوٹی بات نہیں سمجھیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں ہم سب لوگ پریشان رہے ہیں، ہر الگ الگ طریقے سے ہم سب لوگ پریشان ہیں. اس پریشانی کا سولوشن ہے یہ. اس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کا ایمان بڑھے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ تہجد از دس مچ پاورفل. تو کیا اب بھی آپ سوتے رہو گے؟ کہ آپ اب بھی تہجد کے لیے نہیں جاگو گے؟ اب بھی اپنی التجا، اپنی پرابلم، اپنی بیماریوں کے لیے شفا جا کے تہجد میں نہیں تلاش کرو گے؟ دنیا میں تلاش کر سکتے ہو تو کر لو، کیونکہ ملنا تو ہے نہیں. اور اگر آپ تہجد تک اپنی پہنچ پہنچاتے ہو، صحیح ڈائریکشن میں آسان محنت ہے تہجد دیکھا جائے تو، وہاں اگر آپ صحیح اپنے ایفرٹ اور ٹائم اور انرجی لگاتے ہو تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہاں پہ آپ کے لیے رزق اترے گا. سبحان اللہ. ایک یہ بڑی بات ہے، ایک بڑی چیز ہے، اس لیے میں نے اس کو ڈسکس کیا. آج رمضان کا فرسٹ رمضان ہے تو یہ اس چیز کا ہمیں احساس ہوگا نا، تو ہم اسے شدت سے پریکٹس کریں گے. آپ نے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے، بس آپ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جائیں، کیونکہ ویسے بھی دیکھیں فجر کی نماز کے لیے تو ہم سب لوگ ابھی اٹھتے ہی اٹھتے ہیں. ویسے تو ہماری غیرت سوئی رہتی ہے، فجر کی نماز کے لیے کون نہیں اٹھے، لیکن رمضان میں کہیں نہ کہیں شیطان اب چینڈ ہے تو ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ فجر کی نماز بھی قضا نہ ہو، کیونکہ سحری بھی کرنی ہوتی ہے. تو بیٹر نہیں ہے کہ تھوڑا پہلے اٹھ جایا جائے اور 2 رکعت سے شروع کی جائے، پھر وہ 4 رکعت 6 رکعت آپ کی مرضی، آپ اس کو بڑھاتے چلے جائیں، کیونکہ ابھی اس کو بڑھائیں
تو بیٹر نہیں ہے کہ تہجد پڑھ لی جائے تھوڑا پہلے اٹھ کر، کیونکہ یہ اتنے سارے موقع مل رہے ہیں. اور ابھی وہ چیز ہے کہ رمضان میں تو رحمتوں کے دروازے بھی کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے کھل گئے، تو اللہ تعالیٰ نے تو رحمت ویسے ہی برسایا ہوا ہمارے اوپر، تو مطلب ڈبل ون ون سچویشن ہے. تو تہجد کی نماز کی پریکٹس کریں، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہماری زندگی میں معجزات کو ہم ہوتے ہوئے دیکھیں گے تہجد میں انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی میری اور آپ کی بات نہیں ہے. تو ٹرسٹ اللہ، ٹرسٹ دا پروسیس، ٹرسٹ یور دعاز اینڈ ٹرسٹ اللہ. اللہ تعالیٰ ضرور آپ کے لیے راستے کھولیں گے وہاں سے جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور اب میں ڈیلی ایک نئی ویڈیو لے کر آؤں گی، تاکہ میں نے سوچا ہے کہ رمضان کو یوٹیلائز کریں. ہر رمضان کے جیسے اس رمضان کو ہمیں برباد نہیں کرنا ہے، اسے بہت پروڈکٹیو بنانا ہے، گروتھ لانی ہے اپنے اندر، پازیٹیو ہیبٹس کو اپنے اندر ہمیں بنانا ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو آگے تک ضرور پہنچائیں، شیئر کریں، تاکہ اور لوگ بھی اس تہجد کی نماز کو اپنی پابندی میں شامل کریں. اور پھر کل ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک نئی بات کے ساتھ، ایک نئی آیت کے ساتھ. جب تک اپنا خیال رکھیے گا، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور رمضان کا بھرپور فائدہ اٹھائیں، جتنا ہو سکتے اتنا اٹھائیں، بالکل ویسٹ نہ کریں. گروتھ اور جتنا زیادہ پروڈکٹیو ہو سکے اس رمضان کو بنانے کی کوشش کریں ان شاء اللہ تعالیٰ. میری ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے. چلیں پھر اپنا خیال رکھیں. جزاک اللہ خیر.